بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں دہلی کی تاریخ میں ظلم کی ناقابل بیان داستانوں میں سے ایک داستان پر بات کی جائے گی۔ ویورز، اگرچہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کا احوال تاریخ کی کتب میں سیاہ سیاہی سے لکھا گیا ہے، مگر ان کو پڑھنے کے بعد ان اوراق کا رنگ سرخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز فوج کی ظلم کی داستانیں ناقابل بیان ہیں۔ کس طرح برصغیر کے لوگوں کا خون ناحق بہایا گیا۔ ویورز، 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد دلی میں ہونے والے واقعات پر اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ جنگ آزادی کے پہلے والے حصے میں آزادی کے متوالوں کو فتح نصیب ہوئی۔ 12 مئی 1857 کی صبح جنگ آزادی لڑنے والوں کی وجہ سے دلی انگریزوں سے مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا، سوائے چند انگریز خواتین کے جنہوں نے قلعے کے باورچی خانے کے ساتھ والے کمروں میں پناہ لے رکھی تھی تاکہ اپنی جان بچا۔ باغیوں کے ایک گروہ کو ان چھپے ہوئے انگریزوں کا پتہ چل گیا، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل تھے، تو اس پرجوش گروہ نے ان خواتین اور بچوں پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ چاہ کر بھی ان کو نہ روک سکا، کیونکہ یہ گروہ بہت پرجوش تھا اور انگریز کی نفرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے حملہ کر کے ان تمام 56 لوگوں کو قتل کر دیا۔ مورخ رینا صفی کے مطابق گروہ نے تقریباً 56 لوگوں کو قتل کیا۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور کچھ بچے شامل تھے اور صرف 1 یا 2 مرد تھے۔ انگریز شکست کے بعد دوبارہ واپس آیا اور مضبوطی سے حملہ کیا۔ اب انگریز بہتر حکمت عملی کے ساتھ حملہ آور ہوا اور دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ بغاوت کرنے والوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ شہر سے بھاگ گئے اور انگریز بطور فاتح دلی میں واپس آیا۔ 8 جون 1857 سے لے کر 21 سپتمبر 1857 تک برصغیر میں کئی معرکے ہوئے اور ان معرکوں میں آخرکار آزادی کے متوالوں کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد برصغیر کے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ ویورز، ان مارکوں میں ایک طرف برٹش امپائر اور ایسٹ انڈیا کمپنی تھی تو ان کے مد مقابل مغل امپائر اور آزادی کے لیے لڑنے والے برصغیر کے لوگ تھے۔ جہاں تک کمانڈرز اور لیڈرز کی بات ہے تو انگلینڈ کی طرف سے جارج اینسن، سر ہنری ولیم برنارڈ، جان نکلسن، ولیم ہڈسن، جیمز ہوپ گرانٹ، ان لوگوں نے حصہ لیا۔ جہاں تک مغل امپائر اور آزادی کی طرف سے لڑنے والوں کی بات ہے تو ان کے کمانڈرز اور لیڈر کے نام یہ تھے: بہادر شاہ ظفر، مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، بخت خاں۔ ویورز، ناموں سے ہی عیاں ہوگا کہ اس جنگ آزادی میں زیادہ تر لڑنے والوں کی تعداد مسلمانوں پر مشتمل تھی اور دہلی میں زیادہ تر مسلمان ہی آباد تھے، تو اس بات کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی کہ اصل میں یہ خون کی ہولی مسلمانوں کے خون کے ساتھ کھیلی گئی۔ ویورز، دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ان مارکوں میں صرف 3000 برٹش فوجیوں نے حصہ لیا، لیکن ان کے ساتھ 6000 سکھوں کی فوج تھی اور 2200 کشمیری فوجیوں نے ان کے لیے جنگ لڑی، جبکہ دوسری طرف 12000 مغل افواج کے فوجی تھے۔ جبکہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اس پر متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ ویورز، جہاں تک ان مارکوں میں انسانی جانوں کے نقصان کا تعلق ہے تو برٹش امپائر اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے 1254 سپاہیوں کی جان گئی، جبکہ ان میں سے 4493 زخمی ہوئے، جبکہ دوسری طرف مغل امپائر اور آزادی کے لیے لڑنے والوں کی تعداد 5000 تھی جنہوں نے اپنی جان قربان کی۔ مسلمانوں کی اصل فگر ہیں، ان کو دبایا جاتا ہے۔ ویورز، تاریخ دلی کے مطابق دلی میں 80,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے۔ ظلم کی ان داستانوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اردو ادب میں مرزا غالب اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جب انگریز نے ظلم و ستم کی شرمناک کہانیاں رقم کی تو مرزا غالب نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی طبیعت پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ
1857 کے بعد وہ 12 سال تک زندہ رہے اور ان 12 سالوں میں انہوں نے صرف 11 غزلیں لکھی۔ ویورز، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے والا انگریز جرنیل ولیم ہڈسن اپنے دوست سانڈرس کو خط میں گرفتاری کا حال کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر لال قلعے کے عقب سے ایک پالکی میں بیٹھ کر آیا۔ پالکی کے ساتھ مرزا الہی بخش اور ایک مولوی کی پالکی تھی۔ ان کے بعد ان کا بیٹا مرزا جوان بخت اور ان کے سسر مرزا قلی خاں باہر آئے۔ اس کے بعد ان کی بیگم باہر آئیں۔ پھر یہ سب پالکیاں رک گئیں اور بادشاہ نے کہا کہ وہ صرف میرے سامنے سننا چاہے گا کہ اس کی جان بخش دی گئی ہے۔ میں نے گھوڑے سے اس کو دیکھا اور نیچے اترا اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ ان کو مارا نہیں جائے گا بشرطے کہ ان کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر بچانے کی کوشش کی گئی تو پھر ان کی جان کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا کہ ان کو بے عزت نہیں کیا جائے گا اور ان کے وقار کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ بہادر شاہ ظفر کی جان تو بخش دی گئی، لیکن ان کے تینوں بیٹوں خضر سلطان، مرزا مغل اور ابو بکر کو ہتھیار ڈالنے کے باوجود گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ولیم ہڈسن نے اپنی بہن کو ایک خط میں لکھا، بائی نیچر میں بے رحم نہیں ہوں، لیکن مجھے ان 3 بدبختوں کو قتل کر کے بہت سکون ملا۔ اس کے بعد بادشاہ کو لال قلعے میں ایک کوٹری میں معمولی قیدی کی طرح رکھا گیا۔ سر جارج کیمبل اپنی کتاب میموریز آف انڈین کیریئر میں لکھتے ہیں کہ بادشاہ کو ایسے رکھا گیا جیسے کسی جانور کو پنجرے میں رکھتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی نگرانی کے لیے تعینات لیفٹیننٹ چارلس گرفت نے اپنی کتاب سیج آف دلی میں لکھا ہے کہ ایک عام سی چارپائی پر مغل بادشاہ کا آخری نمائندہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بیٹھا تھا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی جو اس کے پیٹ تک آ رہی تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے، ان کے پیچھے 2 اردلی کھڑے تھے جو مور کے پنکھ سے مسلسل ان کو ہوا دے رہے تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، ان کی آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ ان کے مطابق بادشاہ سے 3 فٹ دور ایک دوسری چارپائی پر ایک برطانوی افسر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دونوں طرف سنگینے لیے انگریز سنتری کھڑے تھے جنہیں حکم تھا اگر بادشاہ کو بچانے کی کوشش کی جائے تو وہ فوراً اسے مار دے۔ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اس حد تک بےعزتی کی گئی کہ انگریزوں کے گروہ انہیں دیکھنے آتے اور مغل بادشاہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے جب وہ بطور قیدی بیٹھا ہے۔ محمود فاروقی کہتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کو قید کرنے کے بعد لال قلعے کی ایک کوٹری میں رکھا گیا جہاں انگریز سے آ کر جس طرح آپ لال قلعے کو آج دیکھنے جاتے ہیں اسی طرح وہ اس کی کوٹری میں بہادر شاہ ظفر کو دیکھنے آتے ہیں۔ ویورز، یہ کتنی ہی دکھ اور تکلیف دینے والی بات ہے کہ اتنا بڑا قتل عام کرنے کے بعد برصغیر تیموریہ نسل کے عظیم و شان بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا تھا۔ ویورز، 7 نومبر 1862 کو رنگون کی ایک جیل نما گھر میں کچھ برطانوی فوجی ایک 87 سالہ شخص کی لاش کو ہاتھے میں کھودی گئی قبر میں دفنانے کے لیے لے کر چلے گئے۔ جنازے میں مرنے والے کے 2 بیٹے اور ایک مولوی شامل تھا۔ کسی خاتون کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی گئی۔ ویورز، اس وقت کے انگریز کی ظالمانہ فطرت کا اندازہ لگائیے۔ دفنانے سے قبل فوجیوں نے قبر میں چونا ڈال دیا تاکہ لاش جلد از جلد گل کر مٹی میں مل جائے۔ ویورز، ایک ہفتے بعد برطانوی کمشنر ایچ.این. ڈیویز نے لندن میں رپورٹ بھیجی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ بوڑھے آدمی کی موت کے بعد کوئی اتھل پتھل نہ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لگتا ہے کہ بوڑھے کی موت کا اثر لوگوں پر زیادہ نہ ہے، ان کی موت گلے میں فالج کی وجہ سے ہوئی۔ سلطنت تیموریہ کے آخری جانشین بہادر شاہ ظفر 7 نومبر 1862 میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کی تدفین اسی دن کر دی گئی۔